آج سے چند یوم قبل ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا جو میرے ساتھیوں نے ریکارڈ بھی کیا، مگر میرا خیال ہے اس کو پوری طرح پبلش نہیں کر پائے۔ سوال یہ تھا، یہ کیسے پتہ چلے کہ استاد یا مرشد کا فیض آپ کو نصیب ہونا شروع ہو گیا ہے؟ یہ اتنا بنیادی سوال ہے کہ میرا یہ خیال ہے ہر وہ شخص جو کسی استاد سے، کسی مرشد سے جڑا ہوا ہے، وابستہ ہے، وہ اس الجھن میں ضرور ہے کہ میں نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ میں نے چاہا کہ آج اس سوال کا تذکرہ میں کروں، جواب تو میں اس کا دے چکا ہوں۔ میں نے کہا پروردگار عالم کا طریقہ یہ ہے اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ جب کسی پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے اس کی آنکھ اس پر کھول دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ شروع کر دیتا ہے، وہ انڈیویجول جس پر اس کا کرم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مرشد سچل ہے، ورنہ یہ کیفیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی کہ بندے میں یہ احساس پیدا ہو کہ میں نے کیا 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 ہے، کیا کیا کرتا ہوں، دن رات کیسے گزارتا ہوں، کاروبار کیسے کرتا ہوں، معاملات کیسے کرتا ہوں، زندگی کیسے بتا رہا ہوں میں۔ یہ وہ بنیادی شرط ہے جو اس میں پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ اپنا احتساب۔ صوفیوں کے ہاں اس کو سیلف مانیٹرنگ کہتے ہیں، کہ جہاں سے تصوف کی بنیادیں کھڑی ہوتی ہیں، اٹھائی جاتی ہیں، اسے کہتے ہیں سیلف مانیٹرنگ۔ تو اللہ وہ کیفیت آپ میں پیدا کرتا ہے کہ آپ کی آنکھ پر کھول دیتا ہے۔ دوسری کیفیت کیا پیدا ہوتی ہے، وہ بھی پروردگار عالم ہی فرماتا ہے کہ میں بندے کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہوں۔ جب آپ کو دین سمجھ آنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ مرشد کامل ہے اور مرشد سچل ہے، استاد آپ کا مکمل ہے۔ تیسری چیز، جب آپ کو اللہ کی، رسول کی اور مرشد کی محبت بڑھتی چلی جائے، اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے، تب بھی سمجھ لیں کہ مرشد مکمل ہے، کامل ہے۔ اس میں خوابوں کی کوئی کہانی نہیں ہے۔ تصوف کو خوابوں سے جوڑ دیا گیا ہے، یہ بڑے ظلم اور زیادتی کی بات ہے۔ تصوف کریکٹر کا نام ہے، رویے کا نام ہے، ایٹیٹیوڈ کا نام ہے، بیہیویئر کا نام ہے، دین کا نام ہے، حکمت کا نام ہے، دانائی کا نام ہے۔ تقدیریں بدلنے کا نسخہ ہے، یہ کیفیات بدلنے کا نسخہ ہے۔ یہ خواب دیکھنے کی کہانی نہیں ہے۔ خواب کی تو حقیقت یہ ہے کہ آپ نے خواب میں کھانا کھا لیا، اٹھتے ہی بیوی سے کہتے ہیں ناشتہ بنا، اس کا مطلب ہے اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ خواب انبیاء کی اللہ کا معاملہ تھا، انبیاء کے ساتھ، بہت بڑے بڑے ولیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، پیغام بھی ملتے ہیں اس میں۔ میں خوابوں کی نفی نہیں کر رہا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خوابوں کی دنیا سے نکل کے زندگی کی عملی زندگی میں قدم رکھیں اور اس میں سیکھیں، اس میں آگے بڑھیں، اس میں اپنے آپ کو بہتر کریں۔ اب میرے ساتھ لوگ یہاں 30 سال سے وابستہ ہیں، 30 سال ہو گئے۔ 94 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، 2023 کی اپریل میں آ گئے۔ سب کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اگر یہ سمجھیں کہ ہمارا پیسہ بڑھ گیا، مرشد کا اس میں کوئی رول نہیں۔ دولت کو تو میرے آقا نے کہا کہ میری امت کا فتنہ ہے۔ اگر دولت بڑھ رہی ہے تو فتنہ بڑھ رہا ہے، آپ کے گھروں میں فتنہ پھیل رہا ہے، فتنے نے جگہ بنا لی ہے۔ دولت رحمت نہیں ہے۔ اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ دولت بڑھ گئی، مرشد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایمان بڑھے گا، تقوی بڑھے گا، حیا بڑھے گی، احساس بڑھے گا، ندامت بڑھے گی، محبت بڑھے گی، ممتا بڑھے گی، ذمہ داری بڑھے گی، اخلاص بڑھے گا۔ یہ چیزیں اگر بڑھ رہی ہیں اور ان میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ والا جو ہے وہ سچل ہے اور وہ آپ کو کچھ دے رہا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو خدا کا واسطہ ہے، زندگی میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا وقت ضائع مت کریں، وقت کو بچائیں، برباد مت کریں، اپنی انرجی برباد مت کریں۔ وہاں جائیں جہاں آپ کو دین سمجھ میں آ جائے، جہاں آپ کو حکمت سمجھ میں آ جائے، تب بات بنے گی۔ یہ بہت ضروری تھا یہ بات کرنی، تاکہ لوگوں تک یہ بات جانی چاہیے، اور یہ بہت ضرورت ہے ہمیں اس کی۔ اس کے علاوہ
رمضان گزر گیا، 2 عشرے گزر گئے، ہم لوگوں نے کبھی سنجیدگی سے رمضان کو لیا کہ اس میں پیغام کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے پروردگار، اسے کیا پڑی ہوئی ہے؟ 3 عشرے ہیں، تینوں کے لیے الگ نام دیے اس نے، پہلے کو رحمت کہا، دوسرے کو مغفرت کہا، تیسرے کو آگ سے نجات کہا۔ رحمت کیا چیز ہے؟ رسول اللہ رحمت ہیں، رحمت مانگتے ہیں یا رحمت کرتے ہیں؟ رحمت بانٹ رہے ہیں یا رحمت وصول کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں رسول اللہ؟ آپ رحمت وصول کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ رمضان کے فیوض آپ کو مل جائیں۔ کیسے ممکن ہے؟ آپ کو رحمت بن کے رحمت بانٹنی ہے، پہلے 10 دن اس بات کی پریکٹس ہے جو آپ نے ابھی گما دیے ہیں، گزر گئے ہیں 10 دن۔ یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ کو یہ سیدھے جنت میں آپ جا رہے ہیں، یہ کام کریں گے تو جنت تو آپ کو اللہ ایسے ہی پیش کر دے گا جھونگے میں، جب آپ رحمت بن جائیں گے اور رحمت تقسیم کریں گے۔ 10 دنوں میں اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ زندگی میں آپ کی یہ پریکٹس جاری و ساری رہے، آپ رحمت بن کے معاشرے میں خدمت کرتے رہیں، کام کرتے رہیں، تقسیم کرتے رہیں، دکھ بانٹتے رہیں، ہمدردیاں بانٹتے رہیں، مامتا بانٹتے رہیں۔ دوسرا عشرہ مغفرت، آپ کو لینی ہے مغفرت یا لوگوں کو معاف کرنا ہے؟ جب تک آپ لوگوں کو معاف نہیں کریں گے اللہ سے کس منہ سے معافی مانگیں گے؟ خود تمہیں اختیار دیا دوسروں کو معاف کرنے کا، اپنا اختیار استعمال نہیں کرتے ہو، اللہ سے چاہتے ہو کہ اپنا اختیار کرے، استعمال کرے اور تمہیں معاف کر دے۔ دھوکے میں مت رہیں، جس کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو معاف کریں۔ یہ ہے عشرہ مغفرت۔ اور معافی لیں بھی، یہ دوہرا عمل ہے، معاف کرنا بھی ہے، معاف کروانا بھی ہے۔ اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، اس کو سمیٹنا ہے، اس کو پکڑنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ تیسرا عشرہ آگ سے نجات۔ آگ کدھر ہے؟ کو آپ کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے مجھے کیا پڑی ہے کہ میں انہیں آگ میں ڈالوں، یہ تو خود چھلانگے مارتے ہیں۔ تو آگ کدھر ہے؟ آگ ہے حسد میں، آگ ہے غصے میں، آگ ہے نفرت میں، آگ ہے بدلے میں۔ تو یہ 4 چیزیں چھوڑ دو، آگ سے نجات مل جائے گی۔ چھوڑ دو، معاشرے کو گلزار بنا دو، نفرت چھوڑو، غصہ چھوڑو، ضد چھوڑو، حسد چھوڑو، بدلہ چھوڑو۔ مجھے اگلے دن ایک بابے نے پاگل کر دیا، جھلا کر دیا، کہنے لگے کہ میں عمرہ کر رہا تھا، عمرہ کرتے ہوئے صفا مروہ میں ایک ملنگ سا مجھے مل گیا، اس نے مجھے بٹھا لیا، اس نے کہا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو حاجرہ کی سنت ہے، تو یہ بتا کہ رسول اللہ کی کون سی سنت پہ عمل کر رہا ہے؟ جو سنتیں تم پر لاگو ہیں، جس کی پیروی تمہارے اوپر فرض ہے۔ اس نے کہا مجھے تو کوئی یاد نہیں، میں تو کوئی ذہن میں ایسی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ اسی صفا ورما میں بیٹھے ہوئے ہندا کو انہوں نے معاف کیا تھا یہاں بیٹھ کر۔ رسول اللہ کی سنت کو اپناؤ، ہندا کو معاف کرو، اپنے بدترین دشمن کو مروہ صفا مروہ میں بیٹھ کے معاف کرو۔ اگر رسول اللہ کا طریقہ اپنانا چاہتے ہو، فیوض اٹھانا چاہتے ہو رمضان کے، نیکیوں کے، عبادتیں کر رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، فاقے کر رہے ہو، بات نہیں بنتی۔ بات بنتی ہے طریقہ رسول کو اپنانے سے، اوڑھ لینے سے، بچھو لینے سے، سمیٹ لینے سے، سیکھ لینے سے، سمجھ لینے سے۔ ان چیزوں کو سمجھو، یہ ہیں وہ کوڈ جو دین کے کوڈ ہیں، جو صوفی سکھاتے ہیں، جو اور کوئی نہیں سکھاتا۔ یہ اللہ ان کو روشنی عطا کرتا ہے، یہ اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، یہ اللہ ان کو حکمت عطا کرتا ہے۔ یہ سیکھو اور صحیح فائدے اٹھاؤ، جو صحیح معنوں میں دین کا صحیح رخ ہے اور جس کے صحیح فائدے ہیں، جس کے فیوض و برکات ہیں۔ ایک بہت ضروری بات ہے، ہم سب، میرے سمیت، میں پاکستان کے لیے بہت پریشان ہوں، میں پاکستان کے لیے بہت پریشان ہوں۔ میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، ایک بھی شخص اٹھ کے یہ کہہ دے کہ تنہائی میں بیٹھ کر، رات کو بیٹھ کر، دن میں بیٹھ کر، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، کسی لمحے اس نے کبھی اس کو پوائنٹ بنایا کہ یا اللہ پاکستان کے حالات خراب کیوں ہیں، تو میری رہنمائی فرما۔ ایک بندہ کہہ دے، ایک بندہ کہہ دے، دو نہیں، ایک بندہ کہہ دے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں، یا اللہ تو رہنمائی فرما کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے۔
میں یہ دعوت دیتا ہوں آپ سب کو کہ جو کلیم کرتے ہیں پاکستان کی محبت کا، وہ آج سے بیٹھیں گے، سوچیں گے، مالک سے گزارش کریں گے کہ پروردگار ہمیں اس کی وجہ بھی سمجھا، وجہ دور کرنے کی توفیق بھی دے، ہدایت بھی دے، موقع بھی دے۔ میں نے بہت غور کیا اس پہ، میرا اوڑھنا بچھونا ہے یہ، مجھے جو بات سمجھ میں آئی، کیوں؟ قرآن حکیم میں پروردگار عالم واضح فرماتا ہے، جسے چاہوں معزول کروں، جسے چاہوں حکمرانی دوں، جس کو چاہوں حکمرانی دوں، جسے چاہوں معزول کروں۔ جب معزول ہی وہ کرنے والا ہے، حکمران بھی وہی بنانے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نیک اور اہل حکمران نہ دے کر اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ کا آپ کے بارے میں جو پروگرام ہے وہ آپ کو بتایا جائے، اللہ کا جو آپ کے لیے پیغام ہے وہ آپ کو بتایا جائے، آپ کے لیے کرنے کے لیے جو حکم ہے وہ آپ کو بتایا جائے۔ پہلا حصہ اللہ کے پروگرام کا ہے کہ آپ کے بارے میں اللہ کیا رویہ رکھتا ہے، کیا پروگرام رکھتا ہے۔ سید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس کو حدیث قدسی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کو غور کرنا ہے آپ نے اس پہ کہ اللہ کا یہ پروگرام ہے آپ کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے، اے میرے بندے لوٹ آ، اے میرے بندے لوٹ آ، اے میرے بندے لوٹ آ۔ 3 دفعے تکرار ہے کہ لوٹ آ، یعنی کہ توبہ کر کے جو میری ڈگر اور میرا راستہ تو نے ترک کر دیا ہے، میرے راستے پہ واپس آ جا۔ تو میرے باڑے کی بکری ہے، اپنے باڑے میں واپس آ جا، ادھر ادھر نہ منہ مارتی پھر۔ تو 3 دفعہ تکرار ہے۔ تکرار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بات پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کرنا، زور دینا، اہمیت کو اس کی جتلانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک رہا ہے کہ آپ جب بھی کسی بات پہ زیادہ زور دیتے تو آپ اس کو کم از کم 3 بار دہراتے۔ تو اللہ نے بھی اس کو 3 بار دہرایا، اے میرے بندے لوٹ آ، اے میرے بندے لوٹ آ، اے میرے بندے لوٹ آ۔ مگر چوتھی بار کیا کہا؟ تو جیسا بھی ہے لوٹ آ۔ اس کا مطلب ہے وہ بتا رہا ہے کہ تو نجاست میں پڑا ہوا ہے، تو گندگی میں گرا ہوا ہے، تو ضلالت میں پڑا ہوا ہے، نافرمانی میں پڑا ہوا ہے، مگر مجھے قبول ہے، تیرا پلٹ آنا مجھے قبول ہے، تو لوٹ آ۔ اور پھر آخری بات 4 دفعہ یہ ہو گیا، یعنی کہ تو جیسا بھی ہے لوٹ آ۔ اور آخری لفظ کیا ہے؟ بس اب لوٹ آ۔ اب کوئی اور چارہ تیرے پاس نہیں ہے، بس اب تو لوٹ آ۔ یہ اللہ کا وہ پروگرام ہے جو اس حدیث مبارکہ سے ہمارے بارے میں جو اللہ کی پروگرامنگ ہے وہ نظر آتی ہے کہ وہ مکمل طور پہ آپ کو معاف کرنے کے لیے، آپ پہ رحمت کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ آپ ہی اس سے رجوع نہیں کر رہے، آپ ہی اس کی طرف منہ نہیں موڑ رہے، آپ اس کے راستے پہ نہیں چل رہے۔ تو کس آس سے پروردگار فرما رہا ہے جو مالک اور خالق ہے کہ تو لوٹ آ، بس تو جیسا بھی ہے لوٹ آ۔ تو خدا را غنیمت جانیے ان لمحوں کو جو آپ کو میسر ہیں، پلٹ جاؤ اس کی طرف، لوٹ جاؤ، اللہ تللے چھوڑ دو، سامان کی محبت چھوڑ دو، دنیا داری کی محبت چھوڑ دو، یہ آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ اللہ کی طرف پلٹنا آپ کے کام آئے گا۔ اب یہ اللہ کا پروگرام ہے، معافی کا پروگرام لے کے مکمل اس نے یہ فائنل بات آپ کو کر دی۔ اب آگے پیغام کیا ہے؟ پیغام بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے میں ایک دن سفر فرما رہے تھے، رات کا وقت تھا، الاؤ روشن تھا، کیونکہ جنگلوں میں یا صحرا میں جب سفر کرتے ہیں تو آگ کو روشن کرتے ہیں، اس سے ایک تو روشنی ہوتی ہے، جانور بھاگ جاتے ہیں، جو جنگلی جانور ہیں وہ دور رہتے ہیں اس سے، حشرات الارض اس سے دور رہتے ہیں، اور دوسرے صحرا میں یا جنگلوں میں رات کو ٹھنڈک ہو جاتی ہے، اس کی سردی سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ ہر قافلے کا طریقہ رہا ہے، اب بھی جو لوگ جنگلوں میں سفر کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے چلتے ہیں۔ تو ایک عورت کا ایک بچہ گم ہو گیا قافلے میں، سمجھ نہیں آ رہی تھی کدھر چلا گیا، خیمے میں چلا گیا یا صحرا میں کہیں نکل گیا۔ تو
کافی کوشش کے بعد، دوڑ دھوپ کے بعد اس کو بچہ مل گیا۔ اس نے آ کے اطلاع دی کہ میرا بچہ مجھے مل گیا ہے۔ تو وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوت کا طریقہ ہے وہ آپ نے فوری اپنایا اور فرمایا اگر میں اس عورت سے یہ کہوں کہ اس بچے کو اس الاؤ میں جو آگ دہک رہی ہے ڈال دے تو کیا یہ ڈال دے گی؟ اس کو کتنی محبت ہے اپنے بچے سے، کیا یہ ڈال دے گی اس میں؟ سب لوگوں نے یک زبان کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اس سے کئی ہزار گنا زیادہ میرا مالک اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، کئی گنا زیادہ مالک اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، تو وہ گوارا کرے گا آپ کو آگ میں ڈالنا؟ جو دوزخ کی خبریں لوگوں کو سناتے ہیں، اللہ ان پہ رحم کرے اور انہیں معاف فرمائے، وہ گوارا کرے گا آپ کو آگ میں ڈالنا؟ یہ اس کا پیغام ہے کہ میں تمہیں آگ میں ڈالنا نہیں چاہتا، آگ میں تم خود چھلانگ مارتے ہو، آگ میں تم خود چھلانگ مارتے ہو۔ وہ چیزیں کیا ہیں جو آپ کو آگ میں چھلانگ کے مترادف ہے؟ جیسے آگ میں چھلانگ لگائی، جیسے ان فارمولوں پہ عمل کر لیا، جو چیزیں آپ ایسی کرتے ہیں جو دوزخ میں کودنے کے برابر ہے۔ سب سے پہلے شرک۔ شرک کا مطلب ہے کہ آپ نے دوزخ میں چھلانگ لگا دی۔ دو طریقے سے کائنات میں شرک ہوا، ایک اللہ کے وجود میں شامل کر دیا گیا، کسی کو اولاد کہہ دیا گیا، کسی کو بیٹا کہہ دیا گیا، کسی کو بیوی کہہ دیا گیا، کسی کو بیٹی کہہ دیا گیا۔ ایک اس کی اتھارٹی میں شریک کیا گیا کہ یہ بت جو ہے ہمیں رزق دیتا ہے، یہ بارش دیتا ہے، یہ دھوپ دیتا ہے، یہ بیٹے دیتا ہے، یہ بیویاں دیتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے مخلوق سے امیدیں وابستہ کی گئیں۔ شرک کرنے والا خود دوزخ میں چھلانگ لگا رہا ہے، اللہ اس کو دوزخ میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر کبر، شیطان کی جو اصل بیماری ہے وہ کبر ہے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے نسب پہ کبر کیا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو تو نے مٹی سے بنایا، میں اس سے فضیلت والا ہوں۔ اس کبر میں ہم لوگ اتنے مبتلا ہیں جس کی انتہا نہیں۔ نسب کے کبر کے بری طرح شکار ہیں۔ جو بھی نسب کے کبر کا شکار ہے، علم کے کبر کا شکار ہے، نیکی کے کبر کا شکار ہے، عبادت کے کبر کا شکار ہے، دولت کے کبر کا شکار ہے، علم کے کبر کا شکار ہے، اقتدار کے کبر کا شکار ہے، وہ دوزخ میں چھلانگ میں لگانے والوں میں ہے۔ نکل جاؤ اس سے، اپنے آپ کو عاجزی کے لبادے میں لپیٹو اور عاجزی اختیار کرو جو اللہ کی پسندیدہ ترین چیز ہے۔ تو کبر والے بھی دوزخ میں چھلانگ لگا رہے ہیں۔ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کے نافرمان کی سزا تو اللہ مؤخر بھی نہیں کرتا، دنیا میں ضرور دیتا ہے، کیونکہ آگے تو اس کو سزا سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ یہاں اللہ اس کو ضرور سمجھاتا ہے کہ جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے وہ دوزخ میں کودنے والوں میں سے ہے۔ قتل کرنے والا، انسانی جان لینے والا، صرف قصاص میں انسانی جان لینے کی اجازت ہے، یا حکومت وقت کو اگر کوئی ملک میں فساد پھیلا رہا ہے تو اس کی جان لینے کی اجازت ہے، اور کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ قتل کرنے والا، زنا کرنے والا، جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ سمجھ لے کہ انہوں نے دوزخ میں چھلانگ لگا دی ہے، مگر چانس کتنا بڑا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں لوٹ آ میری طرف، کل کیا کرتے رہے ہو بھول جاؤ، آج معافی مانگ لو، اس کے در سے چپٹ جاؤ، اس کے حضور گریہ آزاری کرو، آنسوؤں سے اپنی اس جو سلیٹ آپ کی گندی ہو گئی ہے اسے آنسوؤں سے دھو ڈالو۔ آنسو دھوتے ہیں انہیں۔ آپ کے ہاں اگر مٹی لگ جائے، کہیں گرد لگ جائے، کسی دیوار پہ، کسی فریم پہ، کسی جالی پہ، آپ کپڑے سے جھاڑتے ہیں، نہیں صاف ہوتی، پھر کپڑے کو گیلا کرتے ہیں اور وہ اس پہ مارتے ہیں تو اس سے وہ صاف ہوتی ہے۔ تو اپنی آنکھوں کو نم کر لو، اللہ سے وعدہ کر لو کہ میں دوزخ میں جانے والوں میں نہیں شامل ہونا چاہتا، میں تیرے فرما برداروں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، تو میرے پچھلے گناہوں پہ میڑا پھیر دے۔
ان کو تو معاف کر دے، ان کو